السلام کو جیسے ہی اس نے چادر گفٹ کی نا تو آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور آپ نے اس چادر کو تہمت بنایا اور جو آلریڈی آپ نے چادر پہنی تھی وہ اوپر لے لی اور باہر تشریف لائے. جیسے ہی باہر آئے تو وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے. ان کا یا رسول اللہ یہ چادر کتنی خوبصورت ہے جو آپ نے تہمت پہنی ہوئی ہے, اگر آپ یہ مجھے گفٹ کر دیں. اچھا, کوئی لحاظ نہیں کیا کہ یہ ابھی تو حضور کو ملی ہے اور حضور کو ضرورت بھی تھی, اور پیچھے اب صحابہ کرام اس کی کلاس لے رہے ہیں کہ یہ تو نے کیا حرکت کی ہے, نبی علیہ السلام کو ضرورت بھی تھی تو, اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو نہ نہیں کرتے جب ان سے کوئی چیز مانگ لی جاتی تھی. تو اس نے کہا یہ میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا اسے اسی چادر میں دفنایا گیا. تو ام سلیم نے ایک بڑا برتن لیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک اس میں جمع کرنا شروع کر دیا. حضور سوئے میں اور کوئی بال مبارک داڑھی کے کوئی چادر پہ یا قمیض پہ لگے ہوئے ہیں جو اتر گئے ہوئے ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے نا جمع کرنے شروع کر دیے. نبی علیہ السلام کی فوراً آنکھ کھل گئی. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ ان کا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک سب سے بہترین خوشبو ہے اس دنیا کی. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت نے اپنے ہاتھوں سے چادر بنا کے گفٹ کی, بڑی اچھی چادر, اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اس چادر کی اس وقت ضرورت بھی تھی. بسا اوقات تو نبی علیہ السلام صرف ایک ہی چادر اوڑھے ہوتے تھے, کبھی کبھار 2 چادریں بھی, غربت کی وجہ سے, اور یہ فقر آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام کو جیسے ہی اس نے چادر گفٹ کی نا تو آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور آپ نے اس چادر کو تہمت بنایا اور جو آلریڈی آپ نے چادر پہنی تھی وہ اوپر لے لی اور باہر تشریف لائے. جیسے ہی باہر آئے تو وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے. ان کا یا رسول اللہ یہ چادر کتنی خوبصورت ہے جو آپ نے تہمت پہنی ہوئی ہے, اگر آپ یہ مجھے گفٹ کر دیں. اچھا, کوئی لحاظ نہیں کیا کہ یہ ابھی تو حضور کو ملی ہے اور حضور کو ضرورت بھی تھی. نبی علیہ السلام فوراً اٹھے, اندر تشریف لے گئے, اور پیچھے اب صحابہ کرام اس کی کلاس لے رہے ہیں کہ یہ تو نے کیا حرکت کی ہے, نبی علیہ السلام کو ضرورت بھی تھی تو, اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو نہ نہیں کرتے جب ان سے کوئی چیز مانگ لی جاتی تھی. تو اس نے کہا یہ میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا اسے اسی چادر میں دفنایا گیا. اللہ نے اس کی دعا پوری بھی کر لی. نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے, آپ نے وہ چادر فولڈ کر کے اس کے حوالے کی اور وہ اس نے پھر سنبھال کے رکھی یہاں تک کہ اس کا وہ کفن بنا. الحمدللہ. ام سلیم وہی انس بن مالک کی جو والدہ تھی, ظاہر ہے وہ نبی السلام کے گھر فریکوینٹلی آتی تھی, اپنا بیٹا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا آپ کی خدمت میں. تو وہ ایک دن آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں, اور وہ راوی کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام سویا کرتے تھے تو آپ کو کثرت سے پسینہ آیا کرتا تھا. تو ام سلیم نے ایک بڑا برتن لیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک اس میں جمع کرنا شروع کر دیا. حضور سوئے میں اور کوئی بال مبارک داڑھی کے کوئی چادر پہ یا قمیض پہ لگے ہوئے ہیں جو اتر گئے ہوئے ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے نا جمع کرنے شروع کر دیے. نبی علیہ السلام کی فوراً آنکھ کھل گئی. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ ان کا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک سب سے بہترین خوشبو ہے اس دنیا کی, ہم اس کو اپنے عطر میں ملاتے ہیں خوشبو حاصل کرنے کے لیے, اور بال مبارک بھی آپ کے تبرکن رکھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا. نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کوئی عام پسینے کی طرح نہیں ہے, اس میں سے خوشبو آیا کرتی تھی. اور یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے. لیکن 2014 کے دھرنوں میں ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنا پسینہ, بدبودار پسینہ, ٹیشو پیپر میں اپنے مریدین میں تقسیم کیا. یہ پسینے والا پروٹوکول تو ہم سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو یہ اپنے بابوں کے لیے مانتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اہل سنت کے عقیدے ہیں, نہیں جی, یہ دین تصوف کے عقیدے ہیں. اہل سنت کے عقیدے یہ ہیں کہ یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے. الحمدللہ.